الرحمن الرحیم۔ نسو کی توبہ اور بادشاہت کا تخت۔ سامعین و ناظرین، نسو ایک آدمی تھا۔ اس کی ظاہری شکل خواتین سے ملتی جلتی تھی، اس کی آواز باریک تھی اور اس کے جسم کے اعضاء نازک۔ اسی وجہ سے وہ اپنی اس آواز اور اعضاء کی چھتری میں چھپ کر خواتین کے حمام میں داخل ہو کر ان کا مساج کیا کرتا تھا۔ ظاہری طور پہ اگرچہ وہ عورت نما تھا، اس لیے اس کو اپنے آپ کو چھپانا آسان تھا، لیکن اندر ہی اندر اس میں یہ ڈر بیٹھا رہتا تھا کہ کہیں اس کا راز فاش نہ ہو جائے۔ اس دوران چھپ چھپ کر جب وہ خواتین کے حمام میں عورتوں کا مساج کرتا تو یہ اس کا ذریعہ آمدن بھی تھا اور چھپ چھپ کر عورتوں کے جسم سے لذت لینے کا طریقہ بھی۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی یعنی شہزادی حمام میں نہانے کے لیے گئی اور مساج کروانے گئی تو اسی دوران اس کا قیمتی موتی گم ہو گیا۔ قیمتی موتی کے گم ہونے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ تمام تر لوگوں کی تلاشی لی جائے گی۔ نسو کو اپنی شرمندگی کا ڈر ہوا اور اپنی شرمندگی کے ڈر سے وہ ایک حمام کے ایک کونے میں چھپ گیا۔ تمام تر لوگوں کی تلاشی لی گئی، تمام کنیزوں کی، خادمات کی اور خادمین کی تلاشی لی گئی۔ اب نسو کی باری تھی، لیکن اس کو اندر اندر سے ڈر کھائے جا رہا تھا کہ اس کا راز فاش ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے سچے دل سے اللہ سے توبہ کی اور طے کر لیا کہ اگر اس دفعہ اس شرمندگی سے بچ جائے تو وہ ضرور اس گناہ کو چھوڑ دے گا اور اپنے لیے کوئی اور ذریعہ آمدن تلاش کرے گا۔ نسو اس سے پہلے بھی کئی دفعہ توبہ کر چکا تھا، لیکن پھر نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر واپس اس گناہ کی طرف راغب ہوتا۔ اس نے اتنے سچے دل سے اللہ سے توبہ کی کہ اللہ نے اس کی بات، اس کی آواز کو سن لیا، اس کی دعا کو قبول فرمایا اور جلد ہی آواز آئی کہ شہزادی کا ہار مل گیا ہے، شہزادی کا موتی مل گیا ہے، لہٰذا نسو کو چھوڑ دیا جائے۔ نسو باہر نکلتا ہے اور شہزادی سے اجازت لے کر نم آنکھوں سے بادشاہ کے محل سے رخصت ہو جاتا ہے۔ کچھ دنوں تک نسو جب واپس محل میں نہیں آتا تو ایک دن شہزادی اس کو بلواتی ہے۔ وہ آنے سے انکار کر دیتا ہے، لیکن چونکہ بہت ساری خواتین اس کو جانتی تھیں، اس لیے اس کے لیے شہر میں رہنا مشکل ہو گیا۔ اس نے یہ سوچا کہ کیوں نہ یہ سارا مال جو میں نے غلط طریقے سے کمایا جائے، اس کو غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے اور اس شہر کو چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ اسی چکر میں اس نے اپنا تمام تر مال غریبوں میں تقسیم کر کے شہر کو چھوڑ دیا اور وہ ایک ویرانے میں چلا گیا۔ ویرانے میں جب وہ گیا تو وہاں وہ دیکھتا ہے کہ ایک بھینس ہے جو کہیں ماری ماری پھر رہی ہے۔ اس نے یہی سوچا کہ چونکہ یہ اپنے مالک سے گم ہو گئی ہے، اس لیے میں اس بھینس کی حفاظت کروں گا اور جب تک اس کا مالک مل نہیں جاتا میں اس کی دیکھ بھال کرتا رہوں گا۔ کچھ عرصے کے بعد وہاں سے ایک قافلے کا گزر ہوا۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے اور اناج کی کمی کی وجہ سے قافلے کے لوگوں کو غذائی قلت کا سامنا تھا۔ وہ پیاسے تھے۔ نسو نے بھینس کی دودھ سے پورے قافلے کو سیراب کیا اور ان کا خوب خیال رکھا۔ ان لوگوں کو نسو اتنا پسند آیا کہ قافلے والوں نے جاتے جاتے بہت سارا مال نسو کے حوالے کر دیا۔ نسو نے اس مال سے کنواں بنایا اور رفاع اماں کے ایک دو کام کیے۔ آہستہ آہستہ لوگ نسو کی جھونپڑی کے گرد بسنے شروع ہو گئے اور یہ نسو کا ایک شہر اس طرح وجود میں آ گیا۔ نسو کی سخاوت کے چرچے اور اس کی حسن سلوک کی شہرت بادشاہ کو بھی پہنچی اور بادشاہ اس سے متاثر ہو کر عقیدت مندانہ طور پہ اس سے ملنا چاہتا تھا۔ اس نے نسو کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ اس سے ملنا چاہتا ہے، لیکن نسو نے صاف انکار کر دیا۔ نسو کے انکار پر بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ خود جا کر نسو سے ملے گا۔ چنانچہ بادشاہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ نسو کے پاس ملنے جاتا ہے اور جیسے ہی وہ نسو کے شہر میں داخل ہوتا ہے
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوتا ہے اور بادشاہ کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ کیونکہ بادشاہ عقیدت مند کے طور پہ گیا تھا اور علاقے میں بھی نسوح کی شہرت اچھی خاصی پھیل چکی ہوتی ہے، اس لیے لوگ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نسوح کو اپنا بادشاہ بناتے ہیں۔ چنانچہ نسوح کو لا کر تخت پہ بٹھایا جاتا ہے اور وہ شہزادی جس کے جسم کو وہ چھپ کے مساج کیا کرتا تھا اور ڈر ڈر کر اس کا مساج کیا کرتا تھا، اسی شہزادی کے ساتھ نسوح کی شادی ہو گئی اور اس طرح نسوح بادشاہت کے تخت پر بیٹھ گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے ملک میں امن اور انصاف کو قیام میں لایا۔ اس کا نظام عدل بہت مشہور ہوا۔ ایک دن بھینس کا مالک آیا اور اس نے بتایا کہ اتنے عرصے سے میری بھینس گم ہو گئی ہے اور وہ نہیں مل رہی، لہٰذا اس کی داد رسی کی جائے۔ نسوح نے اس کو بتایا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری وہ بھینس میرے پاس ہے اور آج میں جو بادشاہت کے اس تخت پر بیٹھا ہوا ہوں یہ سارے کا سارا اس بھینس کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بھینس کو میرے لیے ذریعہ بنایا۔ چنانچہ حکم دیا گیا کہ اس کی بھینس سے جتنا عرصہ اس سے فائدہ اٹھایا گیا اس کے بقدر مال اس بھینس کے مالک کو دے دیا جائے اور بھینس بھی اس کے حوالے کر دی جائے۔ لیکن کچھ ہی دیر میں بھینس کے مالک نے بولا کہ نہ تو میں بھینس کا مالک ہوں اور نہ یہ بھینس ہے، بلکہ ہم دو فرشتے ہیں اور ہم تمہارا امتحان لینے آئے تھے۔ چنانچہ تم نے امتحان پاس کیا اور تم نے سچے دل سے توبہ کی، اس لیے اللہ رب العزت نے تمہیں اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ تو سامعین و ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سچے دل سے اللہ کے سامنے توبہ کرنی پڑے گی۔ سچی توبہ ہمیں کامیابیوں کی طرف لے کے جائے گی اور کامیابیاں ہمارے قدم چومے گی۔ سچی توبہ کو توبۃ النصوح بھی کہا جاتا ہے اور ممکن ہے کہ توبہ نصوح یہ اسی واقعے سے یعنی یہ شہرت ہو اور اس کا عرب میں اس کا چرچہ ہو گیا ہو۔ بہرحال یہ تھا ایک زبردست واقعہ جو ہم نے آپ کو سنایا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اب فوراً ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات پوچھئے۔ جیتے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔